معذرت، میری وجہ سے آپ دونوں کو کافی انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ نہیں قاری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، ہمارے تو علم میں اضافہ ہوا۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب، بلال بھائی نے بالکل درست کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ احمد بھائی، ایسی کون سی بات ہے جو آپ نہیں سمجھ سکے؟ آپ ارشاد فرمائیے، ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلط بتا دیا ہوں۔ ابھی آپ فون پہ کسی کو 11 کھجوروں پر دم کا طریقہ سمجھا رہے تھے۔ جی مگر قاری صاحب، میں نے تو سنا تھا 3 کھجوروں پہ دم کرتے ہیں، مگر یہ 11۔ جی، آپ نے بالکل درست سنا، اس کو کہتے ہیں جیلانی نسخہ، اور جو 11 کھجوروں پر پڑھ کر دم کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بغدادی نسخہ۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ کیوں نہیں، خیر خواہی امت کی نیت سے ضرور بتائیں گے۔ ربیع الثانی، جس کو ہم ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، اس مدنی ماہ کی 11ویں رات 3 کھجورے لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کر دیجیے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر پڑھ کر دم کر دیجیے۔ ان کھجوروں کو اسی رات کھانا ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے اور جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ مگر قاری صاحب، ان کھجوروں پہ دم کر کے کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اس سے پیٹ کی ہر قسم کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیٹ کے السر اور پیٹ کے جملہ امراض کے لیے مفید ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ نسخہ جیلانی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ جنات کا بادشاہ کے صفحہ نمبر 20 پر یہ تحریر ہے۔ تو اس نسخہ جیلانی کو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس نسخہ جیلانی کو آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آمین۔ اور وہ مدنی مذاکرے کا یاد ہے نا؟ جی جی قاری صاحب، یکم ربیع الثانی سے 11 ربیع الثانی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت انشاءاللہ عز و جل ان مدنی مذاکروں کی بھرپور دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔